جو لسی ہے چھاچھ والی یہ کہاں ملے گی آپ کو, سردائیاں کہاں ملیں گی, اب تو گرمیوں کے سیزن آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں مس کرتا ہے انسان, جس کی وجہ سے میں تو ایک دن بات کر رہا تھا اپنی والدہ سے بیک ان 1999. تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ پتر کس طرح کا چلتا پیا تیرا معاملہ. میں نے آئی ٹاک ٹو مائی موم اینڈ آئی سیڈ, میں کہا ماں جی اتنے سب کچھ ہے مگر دہی دے نال تیرے پراٹھے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ چل چھڑ کے آ جا, دیس پردیس میں چھڑ کے آ, اپنے ملک کے اندر آ کے آ, اپنے ملک کے اندر آ کے. تو میرے دل میں اس رات میں اتنا رویا میں نے کہا یار چل جیسا بھی ہے, یہ بڑی بڑی شہر, یہ بڑے بڑے ملک, لیکن اپنا دیش, اپنا گھر, اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. لیکن ویژن انسان کا نا بہت کچھ چھڑواتا ہے. مکے میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ میں زندگی گزاری, اگر مڑ کے دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر. حدیث میں آتا ہے جب انہوں نے ظالموں نے زیادتی کی ہمارے نبی کے ساتھ, مڑ کے ہمارے نبی دیکھتے تھے بیت اللہ کو اور گھر کو, میں پلا بڑا میری زندگی مکے کے اندر گزاری ہے, اور انہوں نے زمین تنگ کر دی آگے سے ہمارے نبی کے لیے. تو یہ تو حق, یہ تو زندگی میں وہ زندگی کیا جس میں تیر نہ چلیں, وہ زندگی کیا جس میں چھاتیاں زخمی نہ ہو, وہ زندگی کیا جو اپنے ٹرمز کے اوپر جینے کی ہو. تو اپنے ٹرمز پہ جینے کی پرائس یہ ہوتی ہے کہ کمر بھی چھلی ہوگی, گردن بھی کٹی ہوگی, اور سینہ بھی زخموں سے بھرا ہوگا. یہی تو قیمت ہے شیر کی زندگی کی. اس کی دھاپ تو سب دیکھتے ہیں, اس کی دھاڑ تو سب دیکھتے ہیں, مگر اس کا زخم نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پہنچا کیسے ہوتا ہے وہاں, کیا کاٹ کے آیا ہوتا ہے وہاں. بہرحال اب غلامی آ گئی. غلامی کے بعد جب پہنچے, جب یہ ختم ہوا آگے سے اور پہنچے یہاں سے مدینہ پہنچنے لگے تو دکھ کم ہو گیا ہوگا, لیکن وہاں جا کے انہیں غلام بنا لیا. وقت گزرتا گیا, صدیاں گزرتی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے, بوڑھے ہو گئے سلمان فارسی. اب تو واپس آ جانا چاہیے تھا نا فارس. غلامی کے اندر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں, یہودیوں کے پاس کام کر رہے ہیں, وہ جو بال کا تیل نکالنے والی قوم ہے, ایسے یہ لیچڑ مزاج کے ان کا جو ہے نا, ان کا ویوپار, ان کا اتنا گہرا ان کا بزنس مائنڈ ہے, اور اتنا یہ یہودیوں کا, اور ایسی یہ ناپ تول کے کرتے ہیں چیزیں. کیا زندگی رہ گئی, کہاں فارس میں بادشاہ, کہاں کچھ نہیں. اس لیے میں نے کبھی سنا تھا حق اس طرح سے, اور اپنی اس آواز کو لے کے کہاں تک گیا ہے. کہتے ہیں نا, the limit a man can challenge to his own. زندگی ہے ہی اپنی لمٹس کو جاننے کا نام ہے ہی اپنے اس قد کو جاننے کا نام ہے کہ میں کس حد تک لے سکتا ہوں, میں کس حد تک لے سکتا ہوں, how hard you can get hit, کس حد تک میں ہٹ لے سکتا ہوں. زندگی یہ ہے زندگی. ایمان کیا ہے؟ ارے وہ ایمان جو انسان کو جنگوں میں نہیں لے کے آیا, کیا ہے وہ ایمان؟ وہ ایمان جو انسان کو حوصلہ نہیں دلا سکا, یہ کیا ایمان کی باتیں کرتا؟ وہ ایمان جو انسان کو وہ مکھی سے ہٹا کے تجربات پہ نہیں لا سکا, یہ کیا ایمان؟ اور اللہ والا آدمی ڈر جائے, اللہ والا آدمی گھبرا جائے فیلڈ کے اندر, اللہ والے آدمی کو ڈر لگنا شروع ہو جائے کہ جی پتہ نہیں کیوں. اللہ کہتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کھا, اللہ تیرے ساتھ ہی ہے. فإني قریب, اللہ تیرے ساتھ ہے. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے زیادہ قریب اللہ ہے. اور گھبرا جائے آدمی, گھبراتا بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مومن کو, وہ کسی نے اس پر کچھ اعتراض کر لیا, جی آپ نے ایک دفعہ کہا جی مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتا. اب میں نے اس کو مطلقاً نہیں کہا, اور اگر کہیں پر میرا سے مراد یہ نہیں تھا کہ ہو نہیں جاتا, پرماننٹ اسٹیٹ میں نہیں رہتا انسان کبھی بھی اس حالت میں کہ پرماننٹلی اس کے اندر کبھی وہ ساری زندگی کے لیے مایوس ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا؟ ساری زندگی کے لیے محتاج ہو جائے کسی کا, یہ کیسے ہو سکتا؟ ساری زندگی عشقوں میں ڈوبا ہوا ہے, یادوں میں ڈوبا ہوا ہے, ماضی میں ڈوبا ہوا ہے. یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ اللہ ساتھ تھا اور انسان اپنے زخم نہیں بھر سکا؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان صبر نہیں کر سکا؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان وقت نہیں لگا سکا؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان چپ نہیں کر سکا حالات کے مطابق, تیروں کے سامنے وقتی صبر نہ کر سکا؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان اپنے جواب کو دینے کے لیے لفظوں کے علاوہ کوئی حل نہیں نکال سکتا؟ لفظوں سے ہٹ کے جواب دینے کے لیے صدیاں انتظار کرنا پڑتا ہے. آئے گا ایک دن اللہ ہمارا بھی ساتھ دے گا میرا بھی. there is going to be a time. آج دیکھ لیں اللہ کی رحمت و برکت سے, ایک ٹائم پر ہمیں 1+1 نہیں سمجھ میں آتا تھا, آج اللہ نے کتنا ذہن کھولا. 20-15 سالوں کے بعد اللہ نے ماشاءاللہ, میں تو خود سوچتا ہوں کہ میں تو واللہ میں جس طرح کا کلاس میں اسٹوڈنٹ تھا, اور میں جس طرح مجھے پڑھائی شڑائی ہوتی نہیں تھی مجھ سے, مجھے تو پتہ نہیں تھا ایجوکیشن کی فیلڈ میں میرا تعلق ہو جائے گا. جو لوگ میرا ماضی جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے, وہ حیران بھی ہوتے ہیں, کبھی سن بھی ہوں گے تو حیران ہوتے ہوں گے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا چلا گیا, کدھر چلا گیا. تو دیکھیں ایک ٹائم پر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی چیزیں. مجھے یہ کالج الجبرا نہیں سمجھ میں آتا تھا BBA کے اندر, مجھے یہ انٹیگریشن ڈیریویشن سمجھ ہی نہیں آتی تھی کبھی. F پرائم ہے, X پرائم, یہ دماغ پکڑ لیتا تھا میں. پروبیبلٹی اور اسٹیٹس نہیں سمجھ میں آتی تھی مجھے میتھس کے اندر. اور آج آپ سوچیں الحمدللہ ایسی مشکل ترین بحثیں ہیں جو اللہ اتنی آسان طریقے سے سمجھ جاتے ہیں, جو فقہ کی ہیں, حدیث کی ہیں, نحو کی ہیں, نفسیات کی ہیں, صرف کی ہیں. اللہ کی رحم ہے, اللہ کی مہربانی ہے, کیسے اللہ نے ذہن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. تو اتنا عرصہ سلمان فارسی نے انتظار کیا, اور پھر ایک دن کہتے ہیں میں کھجور کے درخت کے اوپر تھا, کھجوریں اتار رہا تھا, آواز آئی کہ بھئی وہ قبا کی مسجد کے اندر وہ شخص آ گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو کہتے ہیں جب میری ان بوڑھی کانوں کے اوپر وہ آواز پڑی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی قبا میں, کہتے ہیں میں وہیں دھڑام کر کے گر گیا. اور کیونکہ دونوں مالک جو تھے, چاچا زاد کزن جو یہ ڈسکس کر رہے تھے, کہہ رہے میں نے کان لگا کے ذرا سننے کی جب کوشش کی نا, تو مالک نے رکھ کے تھپڑ مار دیا یا مکہ مار دیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپر کہ جاؤ جا کے اپنا کام کرو, تم کون ہوتے ہو سننے والے. تو ایسے لمحات کے اندر وہ تھپڑ تھوڑی یاد رہتے ہیں. محبوب جب سامنے کھڑا ہو نا تو پھر تھپڑ یاد نہیں ہوتے. منزلیں جب سامنے کھڑی ہوں تو پھر تھپڑوں کے درد برداشت کر لیتا ہے آدمی. منزلیں جب سامنے کھڑے ہوں, مقام سامنے کھڑے ہو نا, تو خنجروں اور نیزوں کے وار بھی پی جاتا ہے آدمی اپنے اندر, اتار لیتا ہے حلق سے اس تکلیف کو. مقصد بڑی چیز ہے زندگی. تو وہ کہتے ہیں میں گیا وہاں پر, تو میں نے وہ تینوں نشانیوں کا چیک لیا ان کے اوپر. پہلے میں نے ان کو صدقہ دیا, انہوں نے انکار کر دیا. پھر میں نے ان کو گفٹ دیا. پھر میں نے ان سے ساری نشانیاں پوری ہو
गई। आए भी वो मदीने में, खजूरों के बाग थे, पहाड़ी इलाका था थोड़ा सा, और ये फिर वो कहते हैं मैं उनके ना कमर के पास थोड़ा यूं यूं देख रहा था शाम को जब मैं गया उनसे मिलने के, तो आप वसल्लम ने देखा आप भी इतने ज़हीन और आप तो इतने फहीम और फकीर और गहरे आदमी, तो एक सेकंड में पहचान लेते थे आप क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आपने देखा कि शायद सलमान फारसी ने मेरे कंधों के बीच में कुछ देखना चाहते हैं। उस वक्त आपने ना अपना ये क्लॉथ थोड़ा सा नीचे किया और दो कंधों के बीच में जो मोहर नबूवत थी ना वो जब देखी सलमान फारसी, तो मुसनद अहमद के अंदर वो कहते हैं कि मैं गिर गया उसी वक्त, पैरों में ठा करके गिर गया मैंने। और कहते हैं मैं इतना रोया, मैं इतना रोया, वो इतना कंटेन किया हुआ था ना इतने अरसे से। लीडर्स जो होते हैं ना बेटा वो आवाम के आगे नहीं रोते, बड़े लोगों का रोना बड़ा डिफरेंट होता है और वो समंदर आंसुओं के दर्द उनके बहुत अलग तरीके से निकलते। होल्ड किया हुआ था ना, कंटेन क्यों। मैं अपनी कौम के लोगों को यही कहूंगा, मैं पाकिस्तान को यही कहूंगा, मेरे शागिर्दों को यही कहूंगा, मेरे दुश्मनों को भी मैं यही कहूंगा, दोस्तों को भी यही कहूंगा, कलेजा बड़ा करके होल्ड करना सीखें। वक्त आएगा आपका भी, आप भी निकालिएगा, आप भी रोइएगा। बगैर वक्त वज़ाक़ता और इन महल के जब आप अपना आप निकालेंगे ना आप जलील हो जाएंगे, आप जलील हो जाएंगे अगर आपने वक्त से पहले निकाल दी चीजें। इसलिए उसको आदमी वो कहते हैं उस वक्त आंसू नहीं, कितना दर्द जमा किया हुआ था। तो तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पूरा किस्सा सुनाओ साहबा को, मोटिवेट करो उनको। अल्फाज ही यही है कि आप उन्हें पूरा किस्सा सुनाएं ताकि इनके अंदर वो तरगीब हो, रगबत हो इनको, किस तरह एक आदमी किन अंधेरों से निकल के मेहनत करता हुआ पहुंचा है और सदियों की काट काटी है उसने हक तक पहुंचा। अपनी जिंदगी में अपने विजन्स, अपने गोल्स और अपनी उन मंजिलों तक पहुंचने के लिए आपको भी बहुत काट एक वक्त था जब कीड़े मकोड़े इंसान को मारते थे, एक वक्त था जब वो तुझ पे हंसते थे, और एक वक्त होगा तेरी मुस्कुराहट पे कसीदे लिखे जा रहे हो, जलजले पैदा हो जाएंगे तेरी मुस्कुराहट से अगलों के ऐवानों के। काश मुसलमानों को भी अल्लाह ताला वो उरूज दे। एक वक्त था ना, एक वक्त था मुस्कुराहट ही मार देती थी मुसलमानों। आज हमारे आंसू, हमारा चीखना चिल्लाना और हमारी तड़प से निकली हुई आवाज भी किसी कान पे असर नहीं पड़ी। इसको आप देखें, इसकी मिसाल देखें, 200 से ऊपर दिन का लॉकडाउन हुआ कश्मीर के अंदर, पूरी दुनिया को मुसलमानों का दर्द नहीं दिखा। इन्होंने इंसानियत को ब्लॉक कर दिया। आज हम लोग घरों में बैठे हैं ना, आज हमारी निकल गई अंदर से चीखें यार ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। अगरचे हमारे यहाँ कुछ लोगों के पास तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, अल्लाह ने हमें भी बड़ी नेमत दी हुई, हम क्या समझेंगे चार दीवारी और जेलों की कैद क्या होती। तो 200 दिन से ऊपर कश्मीरियों को इन्होंने बंद करके रखा है। कश्मीर के लिए सिंपैथी वोट नहीं आया आज भी मगरिब के। इटली के अंदर 6-7-8 हजार लोग फौत हो गए, 50 साल का जुल्म नहीं देखा किसी, सिर्फ 1.5 महीने में 8-9 हजार लोग फौत हो गए। तो जी क्या ही बात है, इटली के लिए सबकी सिंपैथीज खड़ी हो, हमारे मुसलमानों की, मेरी अपनी भी बड़ी है। इंसानियत वहां मरे, यहाँ मुसलमान शिद्दत परस्त नहीं होता। हम कोई एंटी नॉन मुस्लिम नहीं है। खैर की बात वहां हो यहाँ, हम कैसे चाहेंगे कि वो उनको भी नुकसान पहुंचे, वो भी इंसान ही, अल्लाह उसकी हिदायत दे उसको। जो हमारे दुश्मनान है, जो मैदानों में उतरे हैं, उनसे जंगे हमारी, सबके तो हम खिलाफ नहीं है। लेकिन हैरत की बात है कि कश्मीर का गम नहीं दिखा इनको, और कश्मीरियों के लिए ज़ाहिर यकजहती नहीं हो सकी इनसे, और कोई तहसीन के जुमले नहीं निकले। ये बड़ी बड़ी बेंचेस जो बैठी हुई है दुनिया के अंदर, और कसीदे पढ़े जा रहे हैं इटली के, स्पेन के और फ्रांस के। ये दौर है, जिल्लतें कितनी है मुसलमानों पर आएंगी। कहते थे ना एक जमाने में हमारा बच्चा भी ललकार दे, चीख दे और रो जाए तो जलजले आ जाते थे हर जगह, और आज हम लोग मिल के ये जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।